یا علی میری میاں تو تے میرا حق کھاون والے نام یا علی میری میاں تو تے میرا حق کھاون والے نام یا علی میری میاں تو تے میرا حق کھاون والے نام یا علی میں کو بھرے دربار دے وچ یا علی بھرے دربار دے ہائے جھڑکاون والے نام یا علی میری میاں تو تے میرا حق کھاون والے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ احزاب کی 57 نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ وہ ٹرانسلیشن ہے جو بندہ ناچیز نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور یہ قواعد لغت عربیہ نحو صرف بلاغت کے اعتبار سے یہی ٹرانسلیشن اور ترجمہ بنتا ہے، لیکن بغض اہل بیت رکھنے والے لوگوں نے، جیسے کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ جواب شکوہ میں یہ بات کی ہے کہ قرآن کے ترجمے کو، قرآن کے مفاہیم کو، قرآن کے معانی کو بدل دیتے ہیں۔ ریزن یہی ہوتی ہے کہ بغض اہل بیت اساس ہے جس کی وجہ سے اس کے ترجمے کو بدل دیا جاتا ہے۔ اگر اہل لغت اس بات پہ غور کریں، لیذہب عنکم، عن مجاوزت کے لیے ہے کہ آپ اہل بیت سے دور رکھے، نہ کہ دور کرے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک یہ نقطہ اس مقام پہ لغت کے اعتبار سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ رجس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہر کبھی عمل کو بھی رجس کہتے ہیں، کفر کو، چاہے شرک ہے، ظاہری پلیدگی ہے، باطنی پلیدگی ہے۔ عام معنی جو ہے لغت میں رجس کا لیا گیا کہ تمام قسم کی نجاستیں، چاہے وہ معنوی ہوں، ظاہری ہوں، ان نجاستوں کو دور رکھا ہے اللہ کا۔ یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت سے دور رکھے، اور یہ ارادہ یہاں تشریعی نہیں ہے، کیونکہ یہاں اگر تشریعی ارادہ ہوتا تو یہ تو ہر مکلف سے خدا چاہ رہا ہے کہ ہر قسم کی پلیدگی سے وہ دور رہے، باطنی معنوی پلیدگی ہو یا ظاہری نجاستیں ہوں، یہ تو ہر مکلف سے چاہ رہا ہے۔ لہذا اس میں امتیاز کیا ہوا اہل بیت کا؟ لہذا اس قرینہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں ارادہ سے مراد ارادہ تقوینیہ ہے، یعنی خدا نے ارادہ کیا اور وہ متحقق ہو گیا، تو لہذا تمام نجاستیں ظاہری و باطنی، شرک و کفر و نفاق اور تمام قسم کی نجاستیں پلیدگیاں اہل بیت سے دور ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا پاک رکھے، یہ خدا کا ارادہ ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اس ٹرانسلیشن کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک نسبی اہل بیت کے دشمن اشرف جلالی نے دوبارہ گستاخی کی اہل بیت کی شان میں اور رسول اسلام کی شان میں، قرآن کا انکار کیا، کیونکہ اس آیت کے مفہوم کو اس نے غلط معنی دیا ہے اور اپنی ہوائے نفس کو اس میں داخل کیا ہے۔ قرآن کے معنی کو سمجھنے میں قرآن پنج تن پاک جو اس وقت چادر کے نیچے تھے، جو صحیح مسلم میں بھی، صحیح ترمذی میں بھی، سنن
احمد ابن حنبل میں بھی اور تفسیر تبری، بہت سارے اہل سنت کے مفسرین نے اس آیت کا شان نزول 5 تن پاک کو قرار دیا ہے کہ وہ چادر کے نیچے جب جمع ہوئے، جب ان کے لیے یہ آیت آئی ہے تو پھر یہ ناسبی ملا کیسے یہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت سے فقط عصمت رسول ثابت ہوتی ہے اور باقی 4 کی عصمت ثابت نہیں ہوتی؟ یہ قرآن کے معنی میں دخل دے رہا ہے، قرآن کے معنی میں تحریف کر رہا ہے یہ بندہ۔ تو اس تحریف کرنے کی ریزن بغض اہل بیت ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اسی آیت میں جب 5 تن پاک مصداق ہے اس آیت کے، ایک ہستی کو معصوم مان رہا ہے رسول اسلام کو، باقیوں کو معصوم نہیں مان رہا، تو اس بغض اہل بیت کے علاوہ کیا ریزن ہے؟ یعنی پہلے اس نے جناب ابو طالب کی شان میں گستاخی کی علی علیہ السلام سے بغض کی وجہ سے، اور یہ بنو امیہ نے ریت ڈالی تھی اور اسی ریت کے اوپر یہ لوگ آج تک چلتے آ رہے ہیں اور اصل اپنی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں کسی مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ اگر ایسی حقیقتیں ظاہر نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا یہ منافق ہے؟ رسول اسلام کی جو حدیث ہے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی آپ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو منافقت کے کوئی اور سینگ نہیں ہوتے، یہی علامات ہوتی ہیں، یہی ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ اندر کی مرض کیا ہے، اصل میں ریزن یہ ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کے معانی میں تحریف کی ہے اس بندہ نے، اور اہل سنت کی جو مسلم کتابیں ہیں ان کی بھی مخالفت میں کیا ہے۔ اگر کوئی فلاں زید عمر بکر اہل سنت کی طرف جو منسوب ہے، اگر کسی نے ایسا اس آیت سے مراد نہیں لیا یا کچھ اور مراد لیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس بندے کی فہم کو اللہ کی مرضی اور ارادے کے اوپر مسلط کر رہا ہے، یعنی خدا کی بات نہیں مان رہا، اس فلاں مولوی کی بات مان رہا ہے جو اس کی اپنی رائے ہے، جو اس کا اپنا بغض اہل بیت ہے، اس کی بات کو تھوپ رہا ہے خدا کی مرضی کے اوپر۔ اب ایسے بندوں کو قرآن کیا ہدایت دے گا؟ اس لیے تو قرآن نے یہ بات سورہ بقرہ میں شروع میں کہہ دی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ جس کے دل میں بغض اہل بیت کی نجاست ہے اس کا تقوی کہاں ہوگا؟ لہٰذا یہ بار بار مختلف موقعوں پہ جو بغض اہل بیت کو یہ بندہ ظاہر کرتا ہے، اس سے مومنین کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں امت اسلامیہ جو حب اہل بیت رکھتی ہے، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے بندے اپنی حقیقت ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، اور یہ ہر دور میں رہی ہے، کبھی ناقصین کی شکل میں، کبھی مارکین کی شکل میں، کبھی قاسطین کی شکل میں، کبھی مختلف خوارج کی شکل میں۔ ناسبی جو ہے جس کے بارے میں معصوم فرماتے انجس من القلب، کہ ناسبی کتے سے بھی زیادہ نجس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بغض اہل بیت کی وجہ سے، یہ جو بغض اہل بیت کی نجاست ہے، اس کا علاج نہیں ہے کسی کے پاس۔ فقط اگر اس کا کوئی چارہ کار تھا، اس کا کوئی اس نجاست سے بچنا تھا، اپنی اولاد کو بچانا تھا، تو وہ والدین کا وظیفہ تھا کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کو اہل بیت کے بغض سے بچانے کے لیے وہ احتیاط کرتے، وہ اہتمام کرتے، وہ شریعت پہ عمل پیرا ہوتے۔ اس کا ایک ہی حل تھا۔ لہٰذا چونکہ اس نے بہت بڑی جسارت کی ہے سیدہ کی شان میں، تو میں فقط آج اسی نقطے پہ اکتفا کروں۔ علمی جواب جو جتنے بھی ویڈیو کلپس آئے، اس نقطے پہ زیادہ تر بات مجھے نہیں ملی۔ اگر کسی برادر نے کیا ہے، خدا اس کے عمل کو قبول فرمائے۔ اس لیے اس نے مسئلہ اٹھایا ہے کہ آیت تطہیر سے ایک ہستی معصوم ثابت ہو رہی ہے، دوسری نہیں ہے۔ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں جو ایک علمی مسئلہ تھا، اور خود اہل سنت کے مفسرین نے بھی قبول کیا کہ 5 تن پاک کے بارے میں جب ایک ہستی کو آپ معصوم مان رہے ہیں، اور اس کی ٹرانسلیشن لغت کے اعتبار سے یہی بنتی ہے۔ اگر لغت کے کوئی خلاف جا رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، تحریف قرآن معنوی اعتبار سے کر رہا ہے، تو اس کی بات نہیں لیں گے۔ جو اللہ کا ارادہ ہے وہ لیں گے۔ اور بہت ساری آیات و احادیث بی بی کی عصمت اور ان ہستیوں کی عصمت کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے مباہلہ میں ان کو سچا بنا کے لیا گیا اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دلوائی گئی،
اور یہ جو اس نے بات کی ہے کہ بی بی جو ہے جب انہوں نے حدیث سنی تو پھر وہ اس کو قبول کر لیا، اس پہ باقاعدہ ایک ایک موضوع ہے، چونکہ فدق اور اس کا رد و نقص جو ہے ایک علیحدہ ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ خدا ایسے ناسبیوں کو اگر ہدایت کے اہل ہیں تو خدا ہدایت دے، اگر ہدایت کے اہل نہیں ہیں تو تمام امت اسلامیہ کا یہ فریضہ ہے، رسول اسلام کے جو در کے گدا ہیں اور رسول اسلام کے عاشق و حبدار ہیں، ان کی اہل بیت کی محبت بھی ان کا اجر رسالت ہے جو قرآن نے طلب کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس مودت فی القربا کو ادا کرتے اور بی بی کی مظلومیت جو 1400 سال سے مسلسل جاری ہے اور کشف ہو رہا ہے کہ کون بی بی کا حق میں ہے، اسی سے پتہ چل رہا ہے کون منافق ہے اور کون بی بی کے مخالف آج تک آ رہا ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے اہل نہیں تو تمام امت اسلامیہ کو اپنا احتجاج ہر رنگ میں ریکارڈ کرانا چاہیے، اور حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لگام دے، ورنہ ملک میں فتنے اور فرقہ واریت کو ہوا ملے گی۔ اگر ایسے لوگوں کو زیادہ شوق ہے اپنا علم دکھانے کا تو علمی مناظرہ رکھا جائے، اہل علم حضرات، اہل فن حضرات اور میڈیا کے اوپر انٹرنیشنل لیول پہ مناظرہ رکھیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا علم کتنا ہے۔ اور میں ابھی نجف اشرف سے مناظرے کا اس بندے کو چیلنج دیتا ہوں، جس فورم پہ یہ بیٹھنا چاہتا ہے میں ثابت کروں گا بی بی کی عصمت، اور یہ ثابت کرے جن کو یہ معصوم مان رہے ہیں، جن کے دفاع میں یہ لگے ہوئے ہیں، یہ ان کا دفاع کر کے دکھائیں اپنی کتابوں سے، اور یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ فدق جو ہے وہ غصب نہیں ہوا، یہ ثابت کر کے دکھائیں، اور یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ خلافت علی جو غدیر پہ ثابت ہے وہ غصب نہیں ہوئی، اور میں ثابت کر کے ان کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ خلافت بھی غصب ہوئی، فدق بھی غصب ہوا، اور بی بی پہ جو ظلم توڑے گئے وہ ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے دکھاؤں گا، اور اس کا بغض اہل بیت بھی ثابت کر کے دکھاؤں گا، جس فورم پہ یہ بیٹھنا چاہتا ہے تاکہ یہ امت کو گمراہ نہ کرے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں خدا ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، سنی شیعہ میں مزید اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے، اور ایسے ناسبی اور خارجیوں کو سے تمام امت اسلامیہ کو بیزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بی بی اور رسول اسلام کی اور دین حقیقی کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔